الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بیشمار درود و سلام نبی کے اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کیا کرو، سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی بندگی کیا کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کیا کرو، بھلائی کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے مومن بندوں سے یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری بندگی بجا لاؤ، خصوصیت کے ساتھ نماز کا حکم دیا، اور پھر یہ تاکید فرمائی کہ خیر کے کام انجام دیا کرو۔ خیر ایک عام لفظ ہے اور اس میں نیکی کا ہر کام آ جاتا ہے، بھلائی کا ہر کام آ جاتا ہے اور ہر اچھا عمل آ جاتا ہے۔ دین اسلام میں جو بھلائی کے کام اور نیکی کے کام ہم سے مطلوب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ضرورت مند بندوں کے کام آئیں۔ خود غرضی، بس اپنی ذات تک محدود رہنا اور اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر
اللہ کے بندوں کی طرف نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرنا، یہ ایک مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، اور ایسا شخص قطعاً اچھا مسلمان نہیں ہے۔ بس میں اور میری ضروریات، بس میں اور میرے بیوی بچے، اپنے لیے ہی جینا، یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اپنے لیے تو حیوان، جانور اور درندے بھی جیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے لے کر بڑے بڑے وحشی درندوں تک اپنی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اپنے جینے کا سامان کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے اور پوستے ہیں، ان کی غذا کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اپنے لیے جینا اور اپنی ضروریات کو پورا کرنا، یہ تو حیوانات اور جانور تک بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان کی زندگی بھی بس اپنی ذات تک اور اپنے خاندان تک محدود ہو اور دوسروں سے اسے کوئی غرض نہ ہو، اور وہ یہ کہے کہ کوئی غریب اگر ہے تو میرا کیا لینا دینا، کوئی اگر مسکین ہے، حاجت مند ہے تو میرا اس سے کیا تعلق، کوئی اگر بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی اللہ کا بندہ تڑپ رہا ہے تو میرا اس سے کیا واسطہ۔ ایسے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ درجہ انسانیت سے گر تو نہیں چکا، کہ وہ تو ایک حیوانی زندگی گزار رہا ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے، بس اپنے جینے کا سامان کرتا ہے اور اپنی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے۔ تو یہ تو وحشی درندے بھی کر رہے ہیں، پھر اس میں اور ان جانوروں میں کیا فرق ہے؟ حضرت اقبال نے ایک پیارا جملہ کہا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے۔ یہ اٹھے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا، محروم طبقات کا ساتھ دینا، اللہ کی کمزور اور ضعیف بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بطور مسلمان ہم سے مطلوب ہے۔ اور جو شخص ایسا کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اس کے عمل کو جہاد سے تعبیر فرمایا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ جو شخص کسی بیوہ کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کسی مسکین کے لیے جد و جہد کرتا ہے، ان ضعفاء کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ضرورت مند بندوں کے کام آنے کے سلسلے میں اس سے بڑا حوالہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کار خیر کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، یا اپنے گھر میں رکوع اور سجدوں میں مصروف ہے، تسبیحات کر رہا ہے، وظائف اور ورد کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آ رہا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے مشن پر نکلا ہوا ہے، معاشرے کے بے کس، بے بس اور محروم لوگوں کے حوالے سے وہ اپنی کوشش اور کاوش بروئے کار لا رہا ہے، تو نفلی نماز پڑھنے والے، نفلی عبادت کرنے والے سے یہ شخص بہتر ہے جو بندگان خدا کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو کھپا رہا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان اس پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ هَذَا شَهْرًا۔ میں اپنے کسی بھائی کے ساتھ چلوں، نکلوں، اس کی ضرورت کی خاطر اس کا ساتھ دوں، اور اس حوالے سے میں اللہ کے راستے میں اپنے پاؤں کو غبار آلود کروں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے یہ بات اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد کے اندر 1 مہینے کا نفلی اعتکاف کروں۔ مسجد کون سی؟ مسجد نبوی۔ اس سے عظیم مقدس جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ کے کسی بندے کے ساتھ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے چل پڑوں۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم نے دین کا ایک ناقص تصور اختیار کیا ہوا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو بڑا درجہ دیا ہوا ہے کہ جو بس بیٹھے تسبیح و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، کسی گوشے کسی کونے میں قیام فرما ہوتے ہیں، یا مسجد میں ہی سارا دن گزارتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نیک متقی اور پرہیزگار ہیں، یہ مکمل مثالی مسلمان ہیں۔ انہیں جو غرض نہیں ہوتی کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ارد گرد میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اپنے محلے اور بستی میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں اپنے گرد و پیش میں پھیلے اللہ کے ضرورت مند حاجت مند بندوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، حالانکہ لوگوں کی ضروریات بڑی متنوع قسم کی ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، کوئی برہنہ ہے، اسے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، کوئی بیچارہ بے روزگار ہے، اسے کام کاج کی ضرورت ہے، کوئی پریشان ہے، اسے تسلی کے 2 بولوں کی ضرورت ہے، کسی کو اچھے مشورے کی ضرورت ہے، کسی کو کسی حوالے سے بہتر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بندوں کی ان تمام ضروریات سے کٹ کر گجروں میں بیٹھ کر بس اللہ اللہ کرنے والے لوگ یہ مکمل مثالی مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر معیاری مسلمان ہیں۔ ان کی بجائے وہ اچھا مسلمان ہے اور اللہ اس کے رسول کے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو بس فرض نمازیں پڑھتا ہے، فرض روزے رکھتا ہے، اور اپنی کمائی سے اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور اللہ کے حاجت مند اور مسکین بندوں کے ساتھ بھی تعاون کرتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ توجہ میری طرف۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت معمولی چیز ہے؟ جسے اللہ چاہے وہ کوئی عام بندہ ہے، جسے اللہ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کی فہرست میں شامل کر لے، کیا وہ ایک عام انسان ہے؟ اللہ کی محبت سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ پیار کرے اسے اور کیا چاہیے؟ ساری دنیا بھی اس سے نفرت کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ راستہ یہ ہے
کہ اللہ کے غریب، مسکین، ضرورت مند اور حاجت مند بندوں کے کام آیا جائے. اس سے اللہ کی چاہت ملے گی. لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اپنے جیسے لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں. کتنے ہی نوجوان ایسے جو لڑکیوں کی محبت میں گرفتار ہیں، نہ انہیں دنیا کا ہوش نہ دین کا ہوش، اور اتنے پاگل اور دیوانے ہو جاتے ہیں کہ مجازی حسن میں ڈوب کر وہ اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں خاتمہ کر لیتے ہیں. ایسی محبت سے کیا حاصل؟ محبت تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے پیار کرے، اللہ اسے اپنے محبوبوں کی فہرست میں شامل کر لے، اور اس کے حصول کا طریقہ اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے. ایک اللہ کے بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. ہم جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، وہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اپنے لیے نہیں، صرف اپنی بھلائی کے لیے نہیں اور اپنی کامیابی کے لیے نہیں. تمہیں اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی، خیر اور رہنمائی کے لیے کھڑا کیا گیا. تو ایک مسلمان جو خیر امت سے تعلق رکھتا ہے، وہ امت کی اخرجت للناس جس کے قیام کا مقصد ہی لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی فلاح ہے، وہ اللہ کے بندوں سے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں سے لا تعلق کیسے رہ سکتا ہے؟ کیسے صرف نظر کر سکتا ہے وہ بندگان خدا سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بڑی بڑی عظیم نصیحتیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے 360 جوڑ جو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس کی باڈی کے اندر بنائے ہیں، ان سب کی طرف سے صدقہ واجب ہوتا ہے. صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ صدقہ ہم میں سے کون دے سکتا؟ آپ نے اس صدقے کے راستے بتلائے، طریقے بتلائے. ان میں سے ایک طریقہ آپ نے فرمایا یعین ذی الحاجۃ الملہوف، اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دینے کا ایک راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کے کمزور، پسے ہوئے اور پریشان حال بندوں کے کام آؤ. بعض لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں توفیق ارزاں دی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورتوں میں ان کے کام آئیں، بلکہ ان کی زندگی کا مشن ہی یہ ہوتا ہے بندگان خدا کے ساتھ نیکی اور بھلائی. جب بھی کہیں ضرورت پڑے ان کی یاد آتی ہے، جب بھی کہیں اللہ کے بندوں کی حاجت براری کا کوئی موقع ملے تو ان کا نام لیا جاتا. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا درجہ رکھتے ہیں. اور میرے عزیزوں، اگر ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں تو اس سے صرف انہیں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کے ذریعے اس کے محروم کمزور بندوں کا حق ادا کرتا ہے، ان کی ضروریات کی تکمیل کا فریضہ انجام دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو ڈوبنے نہیں دیتے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں.
اللہ رب العزت اس بندے کو دیتے ہی جاتے ہیں. اور اگر پھر کوئی اپنا دروازہ بند کر لے اور بندگان خدا کی طرف سے اپنی آنکھیں پھیر لے، اپنی ذات کے خول میں اپنے آپ کو مقید کر لے اور لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کچھ نہ کرے، پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے پر بھی اپنے خزانوں کے دروازے بند کر لیتے ہیں. پھر اللہ اس سے بھی چھین لیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ کا طلبگار. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اقواما یختص بہم النعم. اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندوں پر اللہ کا دیا ہوا مال، دولت، وسائل خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں. آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اللہ ان پر اپنی نعمتیں برقرار رکھتا ہے، ما بدلوہا، جب تک وہ ان نعمتوں کو اور ان وسائل کو لوگوں کی ضروریات کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کی نعمتوں کو، ان کے تجارتوں کو، ان کے کاروباروں کو، ان کے مال و دولت کو، ان کے وسائل اور ذرائع کو برقرار رکھتا ہے، کبھی نہیں آنے دیتا. اور آگے فرمایا فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ وَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ. پھر اگر کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے، دولت میں سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، خود غرض بن جاتا ہے، بس میں اور میرے خاندان، میری اور میرے بیوی بچوں کی ضروریات یہاں تک ہی محدود رہ جاتا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں. پھر جب وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر لیتا ہے، اور جو نعمتیں اس کو دی ہوئی تھی اس سے چھین کر اللہ پھر اپنے کسی اور بندے کو عطا کر دیتا ہے. حضرات محترم، یہ کئی فرامین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے. کیا آسانی کے ساتھ ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ ایک خود غرض بندہ، صرف اپنی ضروریات کی تکمیل کی طرف توجہ دینے والا، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، میں اچھا کھاؤں، میرے بیوی بچے اچھا کھائیں، میرا گھر اچھا ہو، میرا خاندان آسانی کے ساتھ زندگی گزارے، آرام اور سکون سے رہے، اور اس کی بستی اور اس کے محلے کے اندر لوگ تڑپتے رہیں، بھوکے بھی ہوں، اس میں برہنہ بھی ہوں، اس میں پریشان حال بھی ہوں، اس میں بیوائے بھی ہوں، اس میں یتیم بھی ہوں، اور اس میں بے کس اور مجبور بھی ہوں، اور وہ کہیں میرا ان سے کیا واسطہ، میں نے ان سے کیا لینا دینا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے مطابق ایسے شخص کو آپ کی ایمان اور اسلام کے کسی بڑے درجے پہ رکھ سکتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی وعیدیں بھی ارشاد فرمائی ہیں. آپ نے فرمایا وہ حاکم کہ جو لوگوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے، یوں سمجھ لیں کہ اس کی پولیس، اس کی فورس، اس کے باڈی گارڈ، اس کے محافظ، اور اس کے دروازے پر کھڑے دربان، اور اس کے دفتر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے اس کے سپاہی ضرورت مند لوگوں کو اس تک نہ پہنچنے دے، وہ اپنے دروازے لوگوں کے لیے بند کر لے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس حکمران پر بند کر دیتا ہے. اور حاکم کے اس لفظ کے اندر ہر صاحب اختیار آتا ہے، ہر صاحب اقتدار آتا ہے، ہر صاحب منصب آتا ہے.
جسے کسی طرح کا بھی کوئی اختیار اللہ رب العزت نے دنیا میں دیا، اور اس کی یہ ذمہ داری کہ وہ اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرے، اور اسی کام کی وہ تنخواہ لیتا ہے، اور اسی کام کے لیے وہ مقرر ہے، اگر وہ اپنا دروازہ حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کے لیے بند کر دیتا ہے تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اس کو ضرورت پڑتی ہے پھر اللہ اس پہ اپنے دروازے بند کر لیتا ہے، اور جس پہ اللہ اپنے دروازے بند کر لے ساری دنیا مل کر اسے ایک ٹھوٹی کوڑی بھی نہیں دے سکتی، ساری کائنات کی قوتیں مل کر اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ ہر نماز کے بعد ایک دعا اللہ کے رسول پڑھتے تھے اور آپ بھی پڑھتے ہوں گے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ جو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے اچھا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا مثالی حکمران کون ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، دنیا میں اللہ نے آپ کو سب سے بڑا بنایا ہے، لیکن آپ نے کبھی لوگوں کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے، آپ نے کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا، اپنے دروازے پر کوئی محافظ متعین نہیں کیا۔ جو شخص بھی کسی بھی ضرورت کے تحت آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنتے اور اس کے ساتھ ہو لیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مدینہ منورہ میں غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھیں، غلامی کا دور تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ فتنطلق به حیث شاءت، کہ مدینہ منورہ کی ایک لونڈی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اپنے مالک یا اپنے آقا کی کچھ شکایت اس نے کرنی تھی، اور اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور کہنے لگی میری بات سنیے اور میرے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ ہو لیے، جہاں وہ جانا چاہتی تھی وہاں تشریف لے گئے اور اس کی بات سنی اور اس کی شکایت کا ازالہ کیا۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اس لونڈی کا دماغ بھی کسی حد تک کام نہیں کرتا تھا، بیچاری دیوانی تھی۔ اس طرح کی عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی، اپنی ضرورتیں بیان کرتی، اور میرا پیارا نبی پوری کائنات کا بہترین حکمران، ساری دنیا کے حکمرانوں کو یقین جانے حکومت کرنے کا انداز ملے گا تو میرے نبی کے قدموں سے ملے گا۔ میرا وہ پیغمبر اس لونڈی اور اس دیوانی عورت کے ساتھ جاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ضرورت مند اور حاجت مند بندوں کے کام آنا یہ اخلاق نبوت ہے، یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسولوں کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مصر سے نکلے تو آپ کو معلوم ہے نا، ایک بندے کو مکہ مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا۔ مصر سے نکلے، مدین میں پہنچے، مدین سے واپسی پر پھر وہ آگ جلتی ہوئی دیکھی تو اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے اور نبوت عطا کی گئی نا۔ اسی سفر میں مدین میں تھے، پردیس کے، اجنبی تھے، مسافر تھے، کوئی جاننے والا نہ تھا۔ میرے بھائیوں، بھوک لگی ہوئی تھی، کوئی کھلانے والا نہ تھا۔ اسی مدین کی بستی میں دعا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، اللہ بھوکا ہوں، کھانے کا بندوبست کر دے۔ اسی موقع پر وہ دیکھتے ہیں کہ پن گھٹ ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں،
اور دو لڑکیاں ایک طرف ہو کے کھڑی ہیں، اپنے جانور اپنی بکریاں انہوں نے اپنے قریب کھڑی کی ہوئی، حالانکہ آئی وہ پہلے ہیں۔ پانی ان کو چاہیے تھا لوگوں کو کہ وہ پہلے پانی پلانے دیتے ان لڑکیوں کو، لیکن وہ آتے جا رہے مرد حضرات جوان اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے جا رہے ہیں، اور وہ لڑکیاں پردہ دار باحیا۔ ان میں سے ایک لڑکی کی چال کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، جب اس کے باپ نے کہا نا اس کو بلا کے لاؤ، تو قرآن اس کی چال کا نقشہ کھینچتا ہے، تمشی علی استحیاء۔ وہ لڑکی آئی حضرت موسیٰ کے پاس حیا والی چال چلتے ہوئے، ایسی باحیا ایسی پردہ دار وہ لڑکیاں کھڑی تھی ایک طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یہ نہیں کہا مجھے کیا، میرا ان سے کیا تھا، کھڑی ہیں تو کھڑی رہے، پلائے اپنے جانوروں کو پانی۔ جا کے پوچھا کیا بات ہے، تم اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ انہوں نے جواب دیا، بھائی ہمارا کوئی نہیں اور باپ ہمارا بوڑھا ہے، ابونا شیخ کبیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے، شدید بھوکے، پردیس میں ہیں، کبھی اور طاقتور نوجوان ہیں، ان کے جانوروں کو پانی پلا کے کہتے ہیں جاؤ اپنے بکریوں کو اب لے جاؤ۔ دیکھیں اللہ کا نبی کس طرح ان بے سہارا لڑکیوں کے کام آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پریشان حال مفلوق الحال بندوں کی باتیں سنتے، دیر تک سنتے رہتے۔ اگر ہم کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے، تو بھائیوں اس کی بات سننے پر کوئی پیسہ لگتا ہے؟ توجہ سے اگر کسی اللہ کے کمزور اور پریشان حال کسی بھوکے پیاسے کی بات سن لے تو اس سے ہی اس کے درد میں کافی کمی آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، صفیں بن گئی، اقامت کہہ دی گئی، اور صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے۔ اچانک ایک ضرورت مند آدمی جو مسجد میں تھا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے، اس کی پریشانی اور اس کا حال احوال جو وہ کہنا چاہتا تھا توجہ سے سماعت فرماتے رہے۔ کتنی دیر تک آپ نے اس کی بات سنی؟ حالانکہ اقامت جسے آپ تکبیر کہتے ہیں وہ کہہ دی گئی تھی، صفیں بن چکی تھی۔ دوسری روایت کا اگر سہارا لیا جائے تو صورت یہ بنتی ہے کہ اتنی دیر تک آپ کھڑے ہو کر اس کی بات سنتے رہے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام کو اونگ آنے لگی، لیکن اللہ کا نبی اس ضرورت مند اور پریشان بندے کی بات کو مسلسل سنتا رہا۔ ہم اتنے غافل اور لاپرواہ ہو چکے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کی بات اوقات پریشانی سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ جو ان کے دل کا درد ہے، الفاظ کا روپ دار کے ان کی زبان سے صادر ہوتا ہے، ہم اس کو سماعت کرنے کی بھی جسارت نہیں کرتے۔ اور ہمارا پیغمبر اپنے کردار سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز کھڑی ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے، صفیں بھی بن چکی ہیں، پریشان حال ضرورت مند کی بات کو سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات لوگ آتے نا جی، آتے ہی رہتے تھے، بھوکے پیاسے لٹے پٹے پردیسی برہنہ حالت میں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پریشانیوں کے مارے ہوئے۔ کئی واقعات حدیث پاک میں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مواقع پر صحابہ کرام سے فرماتے کہ میرے سامنے اس کی سفارش کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو آپ کے پاس ہی تو بیٹھا ہے، یہ بندہ یہ اپنی پریشانی اپنی ضرورت بیان کر رہا ہے، پھر ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے اشفعوا تؤجروا، تو تم میرے سامنے اس کی سفارش کر دو، تمہیں سفارش کا اجر ملے گا اور مجھے اس کو دینے کا اجر ملے گا۔
ذرا غور کریں کہ اللہ کے کمزور بندوں اور کے کام آ رہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا کتنی باریکی میں جا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. جو کسی کی اچھے کام میں، بلائی کے کام میں سفارش کر دے نا، اسے جو بندہ اس بندے کا کام کرے گا سفارش سن کر، اس میں سے سفارش کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. کوئی بے روزگار ہے، کام کاج نہیں ہے، 5 بچیاں ہیں، حاجت مند ہے، اور وہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ فلاں فیکٹری کا مالک، فلاں کارخانے کا اونر، فلاں کاروباری آدمی آپ کا دوست ہے، آپ کا عزیز ہے، اس کا آپ سے تعلق ہے، آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ میری سفارش کر دیں، آپ اس سے کہہ کے مجھے کوئی کام دلوا دیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا جی، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اور یہ اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے بڑی عظیم سنت ہے. چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ ہم لڑتے ہیں، مسجدوں میں دست و گریبان ہوتے ہیں، پاؤں سے پاؤں نہیں ملایا، اس پہ جنگ و جدال کا بازار گرم کر دیتے ہیں. نماز کے جزوی مسائل پر الٹ پڑتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے، کوئی کہتا ہے یہ سنت ہے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے مخلوق الحال ضرورت مند بندوں کے کام آنا، کبھی اس پہ بھی ہم نے غور کیا؟ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. بڑا معیاری باجماعت 5 نمازیں پڑھنے والا، اس کے پہلو میں ایک بھوکا پیاسا تڑپتا رہتا ہے، اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. یہ کیسا سنت پہ عمل کرنے والا، کیسا اللہ کے رسول کے طریقوں سے محبت کرنے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما آمن بی من بات شعبان وجارہ جائع الی جنبہ. فرمایا وہ شخص مجھے مانتا ہی نہیں ہے. ذرا غور کیجئے الفاظ پر. میں نہیں آپ کو سمجھا سکتا کہ اس حدیث پاک میں کیا کچھ پوشیدہ ہے، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہ دل سے سمجھنے والی باتیں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ پوری کائنات کا تاجدار کیا کہہ رہا ہے؟ ما آمن بی، وہ شخص مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا. اور جو آپ پہ ایمان نہیں لایا وہ کیسا انسان ہے؟ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے. کون نہیں مانتا؟ فرمایا من بات شعبان، جو خود پیٹ بھر کے سو جاتا ہے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور بس ہی جو میں نے پہلے کہا، میں اور بس میری ضرورتیں، میں اور بس میرے بیوی بچے، مجھے کسی سے کیا لینا دینا. میرے نبی نے فرمایا ایسے دانشور کو پیغام دو، اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا سویا ہے، پیٹ بھر کے خود نیند کے خراٹے لے رہا ہے. فرمایا اس کو جا کے سناؤ یہ مجھے مانتا ہی نہیں. ہم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم کس خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں؟ ہم میں سے چند ایک بس فرض نمازیں پڑھ کر اور سال کے بعد روزے رکھ کر اور کبھی کبھی عمرہ کر کے اور صبح شام کے اذکار پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جنت پکی. ہم سے اچھا مسلمان اور کون ہو سکتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، یہ دین اسلام گوشہ نشینی کا دین نہیں ہے، یہ حجروں میں بند کرنے والا دین نہیں ہے. یہ دنیا میں رہ کے اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کے جینے کا دین ہے. یہ صرف اللہ کی عبادت کا طریقہ نہیں بتلاتا، یہ بندگان خدا کے ساتھ نیکی اور بلائی کا بھی ہر طریقہ بتلاتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ بات آپ سے سیکھی تھی اور اس پر عمل پیرا رہے تھے. جانتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، ایک مدینے سے باہر عورت تھی، اندھی تھی، بے سہارا تھی. جا کے حضرت ابوبکر صدیق اس کی تمام ضروریات کا اہتمام کرتے، گھر کی صفائی سے لے کر کھانا کھلانے تک. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. پچھلے جمعے یاد ہے میں نے اس عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھی. اب اس کی عظمت کا ایک اور پہلو دیکھیے.
سارے اس کے کام کاج کر کے آتے. جب فوت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گشت کرتے تھے نا جی, اس طرف جا نکلے, دیکھا کہ بیوہ عورت ہے, اس کے منہ میں لقمہ ڈالا. اس نے پہلا سوال یہی کیا, کیا ابو بکر فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر نے پوچھا اماں تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی آج وہ آیا نہیں ہے نا, تم نے میرے منہ میں لقمہ ڈالا, وہ سخت ہے. ابو بکر جانتا تھا میرے اندر اتنی سخت نہیں ہے, وہ اپنے منہ میں لقمہ نرم کر کے میرے منہ میں ڈالتا. یہ میرے نبی کے تربیت یافتہ تھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروڑیاں. ہم سے پہلے اللہ نے فرشتے پیدا کیے لا تعداد, انگنت. وہ اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے ہیں. 70,000 فرشتہ ہر روز بیت المعمور میں 7ویں آسمان پر اللہ کی عبادت کے لیے آتا ہے, اور جو ایک دفعہ آتا ہے میرے نبی نے فرمایا قیامت تک اس کی باری نہیں آتی. قرآن بار بار کہتا ہے کہ وہ ہر وقت فرشتے اللہ کو یاد کرتے, اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے. تو اگر دنیا میں آ کے صرف اللہ اللہ کرنا اور ورد وظیفے پڑھنا یہی سارے کا سارا دین ہے, تو یہ تو فرشتے پہلے سے کام کر رہے تھے. اللہ نے انسان کو تو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ اپنے رب کی بندگی بھی کرے اور اپنے رب کے بندوں کے کام بھی آئے. ہمارے ارد گرد بڑے دکھ ہیں میرے بھائیوں, حالات بڑے سخت ہیں, بڑی تکلیفیں ہیں. ذرا جائزہ لے کے دیکھو, اپنے گرد و پیش پہ نگاہ ڈالو, تمہیں تڑپتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے. اللہ کے بندوں کی پریشانیوں اور ضرورتوں سے صرف نظر کر کے آرام اور سکون کی زندگی گزارنا یہ ایک مسلمان کا کردار نہیں ہے, یہ مومنانہ زندگی نہیں ہے. اپنے لیے سب جیتے ہیں. میں نے ابتدا میں کہا تھا کیا جانور, حیوان, وحشی درندے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ کتے بلیاں آپ نے نہیں دیکھی؟ کیا کتیا کو گوشت کا ٹکڑا لے جا کے اپنے بچوں کے آگے ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ایک پرندے کو تھوڑی سی غذا اپنے چونچ میں لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے گھونسلے کے اندر بچوں کو ان کے منہ میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو اگر ایک انسان بھی بس کہے میں اور بس میری زندگی, میں اور بس میری ضروریات, میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ تجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے. اور اگر بے ادبی اور گستاخی نہ آپ سمجھیں تو جو اپنی ذات کے خول میں بند ہے اور صرف اسے اپنی ضروریات سے غرض ہے. میں نے تو کتے اور بلی کی مثال دی, اگر گستاخی محسوس نہ کرے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تجھ میں اور کتے اور بلی میں کیا فرق ہے؟ آپ دیکھیں نا کہ جو جرمانے چلے, آپ کفارے کہیں, آپ دیکھیں مختلف کاموں کے مختلف کفارے جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندوں کی ضروریات کے حوالے سے. قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا, کپڑے پہنانا. روزہ تو ٹوٹ جائے تو کیا کفارہ فرضی روزے کا؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا. زکات کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کی ضروریات کے لیے 2.5% مال ہر سال نکالنا. اور میرے عزیزوں فطرانہ کیا ہے؟ اللہ کے کمزور اور ضعیف بندوں کے کام آنا. تو ہمارا جو دین ہے وہ تو سارے کا سارا گھومتا ہی لوگوں کی ضروریات کے حوالے سے ہے. آپ فرائض سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں. ہر کام میں اللہ کے بندوں کی بنائی ہے. اللہ سے توفیق ہے وہ ہمیں خود غرضی والی زندگی سے بچائے. اللہ ہمیں اپنے ضرورت مند اور حاجت مند بندوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.